پھر استغفار اور درود شریف، استغفار کرے اور زبانی پڑھنا چاہتا ہے، تسبیحات پڑھنا چاہتا ہے تو جتنی پڑھ سکتا ہے درود شریف پڑھے۔ درود شریف کے بارے ایک بات عرض کر دوں کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ میں نے کچھ وقت مختص کر لیا ہے کاروبار سے جس میں صرف وظائف پڑھتا، تو اس میں نے کچھ کتاب، کچھ استغفار، کچھ کتاب اللہ، کچھ استغفار، کچھ مختلف وظیفے، تو جو ٹائم میں نے مختص کیا اس کا چوتھا حصہ میں صرف درود شریف پڑھتا، تو کیا یہ درست ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر درود زیادہ کر لو تو اچھا ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آدھا وقت میں باقی وظائف پڑھوں گا، آدھا وقت درود شریف پڑھوں گا۔ حضور نے دوسری دفعہ ارشاد فرمایا کہ اگر درود اور بڑھا لو تو اچھا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ایک حصہ وقت کا جو ہے وہ باقی وظائف کو دوں گا، 3 حصے درود شریف پڑھوں۔ فرمایا اور بڑھا لو تو اچھا ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ سارا وقت جو میں نے وظائف کے لیے مختص کیا ہے درود شریف ہی نہ پڑھتا رہوں؟ تو حضور نے فرمایا اگر تم درود شریف ہی پڑھتے رہو تو دنیا و آخرت کی تمام مصیبتوں کے لیے کافی۔ اس لیے ہمارے سلسلے میں تلاوت قرآن ضروری ہے، استغفار بھی بندے کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ ایسی خطائیں بھی ہو جاتی ہیں جو ہم جانتے نہیں ہوتے، لہذا استغفار کم از کم ایک تسبیح ضرور پڑھی جانی چاہیے۔ اور بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ کم از کم 20 دفعہ استغفار کر لے تو 5 نمازوں میں 100 بار استغفار ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جتنا وقت لگے درود شریف پہ لگانا چاہیے۔ پھر جو سلسلہ میں درود شریف بتایا جاتا ہے اللہم صلی اللہ محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، یہ بھی حدیث شریف میں بہت سے درود شریف موجود ہیں۔ اس درود کے بارے حضور کا ارشاد یہ ہے کہ ہر درود کا ثواب کا ایک اندازہ، ایک معیار مقرر ہے کہ اتنا بہت زیادہ لیکن ایک معیار ہے۔ یہ درود جو ہے اس کا کوئی معیار انسانی علم میں نہیں۔